السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم۔
سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرنا، بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح نبی کے ساتھ مخاطب نہ ہونا، بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرتے ہو، اونچی آواز کے ساتھ پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔ میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا۔ ان تحبط اعمالکم، وگرنہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال برباد اور رائے گم ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مصنون حمد و صلات کے بعد میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے طالب علم کو، گناہ گار کو آپ کے سامنے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن و سنت کی کچھ باتیں سنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں آپ ساری انتظامیہ کے لیے بھی، اور میرے عزیزم قاری ابتسام صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ سے ٹائم لے لیا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین، اور پھر جو میں بیان کروں اور جو آپ سماعت کریں، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا، آمین۔ حضرات، میں نے قرآن مجید 26ویں پارے کے آخر سے سورہ الحجرات کی پہلی 2 آیتیں آپ کے سامنے عام سلیس اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کا ہمیں ادب بتایا ہے۔ ایمان والوں کو آپ کی عزت، توقیر، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی محبت کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں انداز بتایا۔ یہ سورہ الحجرات قرآن مجید کے 7ویں منزل کی پہلی سورت ہے، اور قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں۔ 114 سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی منزل کے اندر 3 سورتیں ہیں،
دوسری منزل میں 5 صورتیں ہیں، تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، 5ویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، 6ٹھی منزل میں 13 صورتیں ہیں۔ ان کو اگر ملٹی پلائی کیا جائے تو یہ کل 48 صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ پہلی صورتیں بڑی بڑی ہیں اور 7ویں منزل کے اندر کل 66 صورتیں ہیں۔ 48 اور 66 کو جب آپ جمع کریں گے تو 114 صورتیں قرآن پاک کی صحابہ نے 7 منزلیں مقرر کی ہوئی تھی۔ ان کا قرآن کے ساتھ پہلے تعلق دیکھیے کیسا تھا اور آج ہمارا کیسے ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے 7 منزلیں کی ہوئی تھی قرآن کی۔ آج کل حزب بھی مشہور ہے، حزب اول، حزب ثانی، حزب ثالث، عربی لہجے سے جو قرآن میں اپنے حزب لکھا ہوا ہے۔ تو 7 منزلیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزانہ کی 1 منزل پڑھتے تھے سبحان اللہ، اور 7 دنوں بعد قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری صورتحال ذرا تجزیہ کریں، ہمارا شاید پورے سال میں بھی قرآن نہیں مکمل ہوتا ہوگا، الا ماشاء حتیٰ کہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو کسی نے بڑی دوڑ لگائی تو روزانہ کا 1 پارہ پڑھ لیا، رمضان المبارک میں قرآن مجید اس نے مکمل کر لیا۔ لیکن صحابہ کرام کا تعلق اس طرح کا تھا قرآن کے ساتھ کہ روزانہ کی 1 منزل، اور پھر ان کا پڑھنے کا انداز ہماری طرح کا نہیں تھا۔ آپ حدیث کی تلاوت کریں، حدیث کو پڑھیں، پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، پھر ان کی تلاوت سیکھتے، ان کی تفہیم سیکھتے، ان کو سمجھتے اور ان 10 کے اوپر عمل کرتے، اور پھر جب ہمیں وہ ازبر ہو جاتی عمل کے ساتھ، صرف تلاوت نہیں، صرف ان کی قرات ہی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ جب وہ 10 آیتیں ازبر ہو جاتی پھر اگلی 10 پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ یوں قرآن صحابہ کرام سیکھتے تھے، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ لوگ جو قرآن مجید کی مہارت رکھنے والے، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ ساری معلومات صحابہ کرام کو ہوتی، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ تو سورہ الحجرات یہ آخری منزل ہے، آخری منزل کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس منزل کے آغاز میں، ویسے تو پورے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، پورے قرآن میں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اخلاق بتائیے، سیرت، کردار، اخلاق۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک قرآن ہے جو مصحف 2 گتوں میں بند، اور ایک قرآن کی تفسیر جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت، اخلاق، کردار، کریکٹر پورا یہ قرآن کی عکاسی۔ میرے بھائیو، آپ کو اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک کی عملی تصویر بنا کر بھیجا ہے۔
کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی توقیر، یہ ہم مومنوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے کیسے احترام کرنا ہے، کیسے ادب کرنا ہے۔ ان آیات کا پہلے میں آپ کے سامنے مختصر سا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ سن 9 ہجری قبیلہ بنو تمیم، یہ یمن کا رہنے والا قبیلہ تھا، وہ کچھ لوگ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے رہے کہ آج مہمان آئے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد میں سارے کے سارے موجود ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یمن سے چلے ہیں، آپ کے پاس ہم آئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک مقصد لے کر۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر آپ کوئی امیر مقرر کر دیں۔ کیوں جی، یہ کام تو وہ ادھر بھی کر سکتے تھے، یہ کام امیر مقرر کرنے والا ادھر 4 بندے اہل حل و عقد بیٹھ کر یہ کام کر لیتے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو کسی نہ کسی کو ضرور اعتراض ہوگا، اور یہی کام اگر حاکم کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، یہ ہمارے اندر کسی کو امیر مقرر کر دیں گے تو پھر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، سوال مکمل ہو گیا، آپ خاموش بیٹھے۔ آپ کے وزیر خاص، مشیر خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کعبہ بن معبد کو امیر مقرر کر دیں، میرا خیال میں وہ مناسب ہے۔ ان میں سے کعبہ بن معبد تمیمی کو آپ امیر مقرر کر دیں، میرے خیال میں وہ مناسب ہے۔ پاس بیٹھے دوسرے مشیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا مشورہ اگر لیا جائے، مجھے اجازت ہو تو میں بھی مشورہ دوں، میں بھی اپنی رائے دوں کہ اقرا بن حابس تمیمی، اس کو ان کا سردار مقرر کر دیا جائے، ان کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کون مشورہ دے رہے ہیں؟ کس شان کے مالک ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں؟ پہلا وزیر مشیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، مسند احمد کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو وضعنا ایمان و ابی بکر بے ایمان جمیع اہل الارض، اگر ترازو لگا لیا جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری روئے زمین کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو فرمایا رجح ایمان و ابی بکر، حضرت ابو بکر کا ایمان سب سے بدلی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، دنیا میں جتنے لوگوں کے
صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تھوڑی سی ہوش آئی آپ کو، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی، بتایا گیا کہ نہیں آپ کی انتظار میں، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر ہوش آئی، وضو کیا، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ آپ کا انتظار ہے، فرمایا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ، خلافت بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دے کر گئے۔ سبحان اللہ، ایک مائی آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میری یہ حاجت ہے، آپ نے کہا، اس کو مشورہ دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو فرمایا ضرورت پڑے تو پھر آ جانا۔ وہ کہتی ہے اللہ اکبر، حدیث پڑھ کے دیکھو، وہ کہتی اللہ کے رسول میں آؤں کبھی مدینے میں دوبارہ پھر اور آپ کو نہ پاؤں، آپ کو مدینے میں نہ پاؤں، تریب الموتا، وہ آپ کی موت کا ارادہ کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر فرمایا فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اللہ اکبر، کون ابو بکر، کس کی جگہ ہستی کے بارے میں چل پڑا، میں اپنا مسئلہ سمجھانا کچھ اور چاہتا ہوں، چلو اسی پر کفایت کرتے ہیں، پھر صحیح کہیں۔ اور دوسرے وزیر مشیر خاص سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا نام لے کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے وہ چودھری ہمیں دے دے۔ سبحان اللہ، اور ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کون عمر؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کسی کو نبوت سجتی تھی، کسی کو نبوت ابتی تھی تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اسلام لائے، کیا جرت ہے، کیا دلیری ہے، اسلام لائے۔ اسلام لانے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد استبشر اہل السماء باسلام ابی بکر، دنیا والوں نے تو خوش ہونا ہی تھا، ایمان والوں نے تو خوش ہونا ہی تھا، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی سارے حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ابن خطاب، وارے ابن خطاب، تیری شان پہ قربان خواب ابن خطاب، فرمایا جس رستے پر تو آ رہا ہو وہ رستہ ابلیس شیطان بھی چھوڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہنے کو، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ 2 وزیر خاص، مشیر خاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، فرمایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
اکبر، یہ دونوں بیٹھے ہیں، وزیر مشیر خاص بیٹھے ہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، سوال آپ سے ہوا، وزیر اور مشیر مشورہ دینا شروع کر دیا، انہوں نے خیر کا مشورہ دینا شروع کر دیا، بھلائی کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے قاد الخیران ای اہل کا، صحیح بخاری کی حدیث، قریب تھا دو سب سے بہتر، اٹھاؤ صحیح بخاری، سارے صحابہ سے بہتر، قاد الخیران ای تبدیل کا سارے صحابہ سے جو افضل تھے، سارے صحابہ سے جو بہتر تھے، قاد الخیران ای اہل کا، قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر، سارے لوگوں سے بہتر، وہ ہلاک ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور آپ کی موجودگی میں ابو بکر مشورہ دے رہا ہے، عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی مانگا نہیں گیا مشورہ، انہوں نے خود مشورہ دیا ہے، پھر حکم نہیں، انہوں نے تو مشورہ ہی دیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، نام نہیں لیا، نہ ابو بکر کا نام لیا، نہ عمر فاروق کا نام لیا، اے ایمان والو، سبق دے دیا اللہ نے کہ قیامت تک کے آنے والے مومن، چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، اور جناب مجتہد، امام، پیشوا امام، جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اسے سبق سکھا دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اپنی بات کو ترجیح نہ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اپنی بات کو بہتر نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، سب کے لیے کہہ دیا گیا۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب اللہ کا ترجمان، اللہ کا رسول بیٹھا ہو تو ان کی موجودگی میں ابو بکر، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کوئی بات کرو، جب اللہ کا رسول جو وحی الہی کا حامل ہے اور جو وحی الہی کے بغیر نبی بولتا ہی نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں اے عمر تم مشورہ دو، یہ دعا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اگر ابو بکر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نہ بول سکے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ بول سکے، کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ان سے مشورہ دو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کیا ہوتا ہوں اور میرا پیش امام کیا ہوتا ہے، کوئی وقت کا قاضی کیا ہوتا ہے، کوئی جناب مجتہد کیا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو امام اور اپنے آپ کو مفتی اور اپنے آپ کو مجتہد اور محدث کہنے والا، وہ کیسے بات کر سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لو، اللہ رب العزت نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، کتنی باتیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، آج دیکھیں ہم کتنی باتیں ایسی ہیں، چھوڑیے دینی مسائل کو بھی، جو دنیاوی مسائل ہیں، کیونکہ دین بھی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، دنیا بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ آج کتنی باتیں ہیں، میرا بڑا نہیں مانتا، میرا بزرگ نہیں مانتا، ہمارے علاقے کا رسم و رواج اجازت نہیں دیتا، ہمارے جو ہے نا ایم پی اے صاحب نہیں مانتے، ایم این اے صاحب نہیں مانتے، ہمارے جو ہے نا برادری کا وڈیرا پگڑی جس کے سر پر ہے ساری برادری نے رکھی، اس کی رائے یہ نہیں ہے اور اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں،
دیکھیے ذرا جن سے مشورہ لینے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے، آپ لیتے تھے۔ بدر کے قیدی آئے، بدر کے قیدی آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن سے مشورہ لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا ابوبکر یہ آگے ہیں، کیا کرنا ہے ان کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارحم بے امتی، ارحم امتی بے امتی ابوبکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم گوشہ رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ہی عزیز و کرم، اپنے ہی رشتے دار ہیں، تو کوئی بات نہیں، کچھ دے دے کر کے افہام و تفہیم کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگا۔ عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اشدہم فی دین اللہ عمر، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ہے نا میرے کچھ لگتے عزیزوں کا رشتے دار وہ تو میرے سامنے قائم لگائے، جو ابو بکر کے رشتے دار ہیں ان کے سپرد کرو، جو حضرت عثمان کے رشتے دار ہیں ان کے حوالے کرو، جو حضرت علی المرتضیٰ کے رشتے دار ہیں وہ ان کے سپرد کر دو۔ بس پھر آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دے دیجئے، آج ہم کفر کا بیج اپنے ہاتھوں سے ختم کریں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ عمر تیری رائے تو لگتا ہے نوح علیہ السلام جیسی ہے، تیری رائے تو نوح علیہ السلام جیسی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی بیچاروں نے 950 سال، 950 سال کے بعد بدوا۔ قاری ابتسام صاحب میرے اور بھی شاگرد کئی بیٹھے، جس آٹھ نہ ہوا کرو، کوئی جماعتی نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ حق سنائیں بس، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ ما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ مضمون طویل ہوتا جائے گا، وقت بھی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امتیں پیش کی گئی تو میں نے دیکھا ایک نبی کے ساتھ 2 بندے یعنی 2 امتی، اور ایک نبی کے ساتھ 3، اور ایک نبی کے ساتھ 10۔ اللہ حاضر کیا مجھے امتیں دکھائی گئی، نبی بھی دکھائے گئے، کئی ایسے بھی مجھے نبی وہاں نظر آئے لیسا ما ہوا حضر، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ کیوں جی؟ یار میری تبلیغ میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، میرے شاگردوں کی تبلیغ میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، قاری ابتسام صاحب کی تبلیغ میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے بزرگوں کی تبلیغ میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، نبیوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ان میں ہدایت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا، تجربہ تھا ان کا، یار کسی کی 81 سال تجربہ ہو جائے تو اس کی بات جو ہے نا لوگ ایسے پلے مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑا تجربہ کار حکیم ہے، اور ادھر 950 سال اور محنت کا ثمرہ کیا ملا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 82 آدمی یا 84 آدمی ایک روایت۔ اللہ 950 سال کے بعد 82-84 بندے جنہوں نے بات مانی ہے، تو ہمیں نثار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہاری رائے تو ایسے لگتا ہے جیسے نہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہاری رائے تو ایسے جیسے نوح علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی رائے وہ کیا تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا دنیا میں ایک بھی گھر نہ چھوڑے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ میرا 950 سال کا تجربہ ہے، اس کے بعد جو ان کی پشتوں سے جنم لیں گے وہ بھی اسی طرح کے کافر بنیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ابو بکر تمہاری رائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جن کو اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام تم حکم کر کے آئے تھے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ 2 اور معبود بنا لینا، تم کہہ کر آئے تھے؟ وہ آگے سے معذرت کریں گے یا اللہ جب تک تو میں ان میں تھا تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں کہہ بھی کیسے سکتا
ان اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نرم پوچھنا، تو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تجھے کس نے پوچھنا؟ فرمایا تمہاری تو رائے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے نوح علیہ السلام جیسی۔ یہ وزیر خاص مشیر خاص بیٹھے ہیں، مشورہ دیا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تشریف فرما ہو تو پھر کوئی بات کرنے کا مجال نہیں ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات چلے گی نہیں۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کو اختیار نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے کہ وہ پھر اپنی مرضی اختیار کرے، اپنی مرضی چلائے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرے گا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کے حکم کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کرے گا، اپنے کسی بڑے کی مرضی چلائے گا، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا۔ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی پاک کو ہی اتھارٹی دی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے وہ کیا؟ رسول اس امت کے لیے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اللہ کا رسول سے وہ لو، جو اللہ کا جس سے روکتے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سب سزا دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رسول سے مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ کا رسول تو اللہ کی بات کی ترجمانی کر رہا ہے، اللہ کا رسول تو اللہ کا ہی ترجمان ہے، اللہ کا ہی پیغمبر ہے۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ کا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے جو کاتب وحی تھے، وہی لکھا کرتے تھے، ہر بات نوٹ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہاتنی قریش نے مجھے روک دیا، یار تو ہر بات لکھتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ ان قریش کی بات بتائی، آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ کل شیء، عبداللہ ہر بات لکھ لیا کرو، والذی نفس محمد بیدیہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما یخرج من ھذا الفم الا الحق، میری اس زبان سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک ہی زبان دنیا میں ایسی ہے کہ جو صرف وحی سے بولنے والے، شریعت کے معاملے میں صرف وحی سے بولنے والے، اور وہ کون ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ۔ میں کیوں نہ کہوں، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جاں سے، غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے
فرما الہ کہ کلام الہ ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے بھائیو ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جو بیان کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور کوئی دوسری ہستی نہیں ہے. اس لحاظ سے اللہ نے ادب و احترام سکھایا ہے اپنے پیغمبر کا ادب و احترام اور کہا ایمان والو کوئی بھی اللہ رسول سے پیش قدمی نہ کرے. ایک آیت کی تفسیر رہ جائے گی ٹائم ختم ہو گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. ایک سے ابھی تھا حضرت قیس بن شماس ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی ان کی آواز ویسے ہی بھاری بھی تھی اونچی بھی تھی تو وہ جنہوں انہوں نے یہ آیت قرآن کی سنی تو کھالی بیٹھ رہے کھالی ہی بیٹھ گئے رونے لگ گئے. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا بھائی ثابت نہیں لگ رہا تھا خطیب و رسول اللہ لقب ہے بہت بڑا لقب ہے خطیب و رسول اللہ کے رسول کا خطیب خطیب الانصار بھی ان کا لقب ہے. مسلمہ جب آیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے پاس خلافت مجھے دے دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو آپ کے پاس ایک اتنی سی ایک بلش لکڑی تھی چھوٹی سی لکڑی اور آپ نے فرمایا تو خلافت کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ لکڑی بھی مانگے جو میرے ہاتھ میں ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے میں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو خلافت مانگتا باقی آپ نے فرمایا یہ میرا خطیب بیٹھا تیرا گھر پورا جائے گا. اللہ اکبر. پھر آپ چلے گئے. اللہ اکبر. خطیب الانصار خطیب و رسول اللہ حضرت زید بن حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی جانتے ہیں آپ لوگ جنگ یمامہ ہوئی جس میں مسلمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس میں کون شخص تھا وہی جس کے بارے میں رسول اللہ خبر دے گئے تھے میں تو جا رہا ہوں آپ اپنی مجلس سے اٹھ کر چلیں گے باقی میرا گھر پورا میرا خطیب کرے گا. سبحان اللہ. مسلمہ قذاب کو اس ثابت بن قیس بن شماس نے جنگ یمامہ کے اندر قتل کیا. اللہ اکبر. یہ گھر بیٹھے ہیں رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا بھی ثابت نظر نہیں آ رہا. پڑوسی کہتا اللہ کے رسول اگلی نماز میں بتا دوں گا آپ کو. وہ میرا پڑوسی گئے پوچھا آپ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے. وہ تو جی گھر میں کونے میں روئے جا رہے بیٹھے. کیا ہوا اندر گئے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہنے لگے قرآن مجید میں آیت آ گئی ہے. دیکھو صحابہ کا قرآن سے تعلق ہم تو بڑی آیتیں سنتے ہیں سود کی آیتیں بھی ہم سنتے ہیں رشوت کی بھی سنتے ہیں اور یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں ساری ہم آیتیں سنتے ہیں لیکن کان میں جوں تک بھی نہیں. اب یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا مت کرنا وگرنہ زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے. یار مجھے تو خطرہ ہے میں اس لیے آپ کی مجلس میں نہیں جاتا. اس آیت اترنے کے بعد اس لیے میں آپ کی مجلس میں نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پوچھیں گے کوئی ہاں کرنی پڑے گی اور کچھ جواب دینا پڑے گا. میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میری تو زندگی بھر کے آواز برباد ہو جائے گی. جب انہوں نے آ کر بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے خطیب کو جا کر کہو جاؤ خطیب الانصار کو کہو جا کے خبر دو کہ انک رجل من الجنت تو تو جنتی بندہ ہے. سبحان اللہ. اسے کہو تو تو جنتی بندہ ہے. وہ رجل من الجنہ وہ تو جنتی بندہ ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں ثابت جو ہے نا زمین پہ چلتے تھے ہم رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے. سبحان اللہ. جنتی بندہ چلتا ہے ہمارے درمیان. اللہ اکبر.
حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو یہ آیت سنی اور فرمایا ثابت یہ بات نہیں ہے جو تو سوچ کر گھر پہ بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے, اللہ کے رسول کی سنت آ جائے, اللہ کے رسول کا قول فعل آ جائے تو پھر اپنی بات کو دیوار پہ مارو. یہ ہے مطلب, اس کا یہ مطلب ہے. پڑھو تفسیر ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنے بڑے مفسر قرآن جن کی تفسیر کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ اگر مجاہد ابن عباس تفسیر آ جائے تو کسی اور تفسیر کی ضرورت باقی رہتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ, کہ تم ہر کام میں قرآن و سنت کی مخالفت مت کرو. یہ معنی ہے اس کا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اکبر. آج میرے بھائیوں کتنی باتیں, کتنے مسائل ہیں, کتنی عبادات ہیں, کتنے دن خوشیاں اور کمیاں ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں بڑوں کی مان کر, پھر بھی ہم مومن پکے کے پکے. یعنی ایسی بات کے نہیں, اب وقت نہیں میں کرنا, میں چند باتیں سناتا آپ کو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو اور نبی پاک کی آواز سے بلند مت کرو. اور ولا تجهروا بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات اللہ کے رسول کی مخالفت میں کر بیٹھو اور پھر تمہاری انتہبت اعمالکم, ساری زندگی کے تمہارے اعمال برباد ہو. ڈرنا چاہیے. گر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو, گر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو, دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے موجود قرآن میں فرمان الہ کہ کلام الہ ہے کلام محمد. گر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو, دل و جان سے کر احترام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی هذا